بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے مختلف فقرے اس عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی اور تقریباً یہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس میں 6 نمبر تک یہ ہمارے سارے جملے ہو گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اس کا اچھے سے احاطہ فرما لیا ہوگا، اس کو ذہن نشین فرما لیا ہوگا۔ تو آج ہم آغاز کریں گے 7 نمبر سے، تو آپ مکمل توجہ کو مبذول رکھیں تاکہ کہیں پر بھی کوئی چیز آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو دیکھیں گے، شب ہوا بسیار صاف و بے ابر و باد بود۔ شب رات، ہوا کا مطلب ہوا ہی ہوتا ہے، بسیار مطلب بہت، رات ہوا بہت صاف و بے ابر، بے ابر کا مطلب ہوتا ہے بے بادل، ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل، اور بے معنی یعنی جس میں بادل نہ ہو، ایسی ہوا جس میں بادل نہ ہو، اور بعد کا مطلب یہاں پہ انہوں نے آندھی کیا ہے، یعنی رات ہوا بہت صاف اور بے بادل اور آندھی والی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ستارہ می درخشید، ستارہ یہ ستارے کی جمع ہے، ستارے می درخشید چمک رہے تھے، ماہ بدیر برآمد، ماہ کہتے چاند کو، بدیر دیر سے، برآمد نکلا، باہر آیا، چاند دیر سے نکلا۔ صبح از خواب برخاستہ نہار خوردم، صبح از خواب، صبح کو نیند سے، برخاستہ اٹھ کر، نہار خوردم میں نے ناشتہ کیا، کھانا مطلب ناشتہ کھایا، تو ناشتہ کرنا کھانا یہ دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے نا۔ صبح کو نیند سے اٹھ کر نہار خوردم میں نے ناشتہ کیا۔ آخر روز منزل آمدم، آخری روز مطلب دن کے آخر میں، شام کے وقت، منزل آمدم میں گھر آیا۔ سرم درد گرفت، تو سرم میرے سر نے، درد گرفت تو اس سے مراد ہوگا ہونے لگا، یہ آپ ایک استعمال پڑھیں گے گرفتن کا، گزاشتن وغیرہ کا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ سرم درد گرفت، میرے سر میں درد ہونے لگا، خوابیدم میں سو گیا۔ 7 نمبر مکمل ہو گیا۔ 8 نمبر دیکھیے گا، دی شب بسیار کم خوابیدہ بودم، تو دی شب کا مطلب کیا ہوا کہ کل رات، دی شب بسیار کم خوابیدہ بودم، کل رات بسیار بہت کم خوابیدہ بودم میں کم سویا تھا، کل رات میں بہت کم سویا تھا۔ ام شب ہوا خیل سرد بود، ام شب مطلب آج رات، ہوا خیل بہت، سرد ٹھنڈی بود تھی، آج رات ہوا بہت ٹھنڈی تھی۔ آگے، امروز مرا کار بزرگ پیش آمدہ، امروز آج، مرا مجھ کو، کار بزرگ بڑا کام، پیش آمدہ پیش آیا، آج مجھ کو ایک بڑا کام پیش آیا۔ پری روز آفتاب خیلے گرم بود، تو پری روز کا مطلب کیا ہوگا پرسوں، آفتاب سورج، خیلے بہت، پرسوں سورج بہت گرم تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ 8 مکمل ہو گئے۔ 9 کی طرف چلیں گے۔ پس رش کے جوان خوش قامت است، دی شب روئے تخت خوابیدہ لحاف بر رو کشیدہ بود۔ پس رش اس کا لڑکا، کہ جو کہ جوان ہے، خوش قامت است اور اچھے قد والا ہے، ٹھیک ہے۔ پس رش کے جوان خوش قامت است، اس کا لڑکا جو کہ جوان ہے اور اچھے قد والا ہے، دی شب کل رات، روئے تخت ایک تخت کے اوپر، خوابیدہ سویا ہوا، لحاف بر رو کشیدہ، لحاف مطلب جو استعمال کیا جاتا ہے سردی میں، رو کہتے ہیں چہرے کو، کشیدہ کھینچ کر، بود مانے تھا، یعنی لحاف چہرے پر کھینچے ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ جملہ دیکھیں گے 10 نمبر، مسلمانان را باید اطفال یتیم را کے وارث نداشتہ باشند، پرستاری کنند و از ہر علم درس دہند۔ مسلمانان را باید، مسلمانوں کو چاہیے، اطفال یتیم، یتیم بچے را کو، یعنی یتیم بچوں کو، کہ وارث نہ داشتہ باشند، یعنی جو کوئی وارث نہ رکھتے ہوں، پرستاری کنند ان کی پوچھ تاچھ کریں، اور از ہر علم درس دہند اور ہر طرح کا، ہر علم کا ان کو درس دیں۔ اب ہم یہاں سے آگے کی طرف چلیں گے، صفحہ نمبر 20 پر کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ۔ تو یہاں سے جو عنوان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے تحت کچھ حدیثیں، کچھ بزرگوں کے قول یہاں پہ پیش کیے جائیں گے، تو مکمل توجہ آپ مبذول رکھیں۔ یہ کچھ نمبرز وغیرہ بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں یہاں پر،
تو نمبر وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموده است. رسول خدا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموده است نے فرمایا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر کے یک بار بر من درود خوانت خدائے تعالی و فرشتگان بر وے 10 بار درود بگویند. ترجمہ اس کا دیکھیں. ہر کے، ہر وہ جو، یک ایک، بار کا مطلب مرتبہ، ہر وہ شخص جو ایک بار ایک مرتبہ بر من مجھ پر درود خواند درود پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مضارع پڑھیں گے خوانت. تو ہر وہ شخص جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے خدائے تعالی و فرشتگان، تو خدائے تعالی اور فرشتے بروے اس پر 10 بار درود بگویند، 10 بار درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بروے اس پر 10 بار، تو 10 بار کا مطلب کیا ہے؟ 10 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا. درود بگوین، درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں. بگوین گفتن سے بنا جس کا معنی کہنا ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق کے لحاظ سے ہم اسی طرح ترجمہ کریں گے کہ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہر کے بدیدنی عالم رفت بدیدنی من آمدہ، ہر کے بعالم مصافحہ کرد بمن مصافحہ نمودہ، اور ہر کے پیش عالم نشست بمن نشستہ. ترجمہ دیکھیے یہاں تک. ہر کے، ہر وہ شخص جو بدیدن عالم کسی عالم کو دیکھنے رفت گیا، ہر وہ شخص جو کسی عالم کو دیکھنے گیا. ہم شخص کا ترجمہ یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے کر رہے ہیں نا، کہ ہر کے، تو ہر کے تو نہیں کر سکتے، ہر جو، یعنی ہر وہ شخص جو. اس سے بات بھی اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی عالم کو دیکھنے گیا، بدیدنی من آمدہ، تو مجھ کو دیکھنے آیا. ٹھیک ہے، یعنی جو عالم بعمل ہوتا ہے اس کی زیارت کی یہاں پہ بات چل رہی ہے. وہ ہر کے بعالم مصافحہ کر دو، اور ہر وہ شخص جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملانا جس کو کہتے ہیں نا، بمن مصافحہ نمودہ، تو میرے ساتھ مصافحہ کیا. وہ ہر کے پیش عالم نشست، اور ہر وہ جو کسی عالم کے سامنے بیٹھا. پیش معنی ہوتا ہے سامنے، پیش عالم کسی عالم کے سامنے، نشست بیٹھا. بمن نشستہ، تو میرے ساتھ بیٹھا. تو یہاں پر یہ بعینی ہی بیٹھنا مراد نہیں ہے، جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق یہ ارشاد ہے. وہ ہر کے در دنیا بمن نشینت، اور ہر وہ شخص جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا. تو یہاں بیٹھنے سے، مصافحہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرب حاصل کرنا ہے. ان کے حقیقی معنی پر ان کو محمول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک و صاف ہے. تو ہر وہ جو دنیا میں بمن میرے ساتھ نشینت بیٹھے گا، خدا تعالیٰ اورا روز قیامت بمن در بہشت بنشانہ. خدا تعالیٰ اس کو روز قیامت، قیامت کے دن، بامن میرے ساتھ، در بہشت جنت میں، بنشانت بٹھائے گا. خدا تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، یہ 2 جملے مکمل ہو گئے. تیسرے جملے کی طرف چلیں گے. ایمان چیست، ایمان کیا ہے؟ شناختن خدا تعالیٰ بدل و اقرار کردن بزبان و عمل کردن و حکم شریعت. ترجمہ دیکھیے. سوال کیا ہوا؟ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان بتا رہے ہیں شناخت ہے خدائے تعالیٰ کو پہچاننا، بدل دل سے، اور اقرار کردن اور اقرار کرنا، بزبان زبان سے، اور عمل کردن اور عمل کرنا، بحکم شریعت کے حکموں پر. ایک دم آسان ہے، بس آپ توجہ دیں، انشاءاللہ ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اوکے. آگے دیکھیں نمبر 4. ہر کے برائے نماز بطریق نیکو وضو کند و نماز گزارد، ہر چے درمیانیاں نماز و نماز دیگر کند آمر زیدہ شود. ترجمہ دیکھیے گا. ہر کے، تو ہم نے پہلی بتا دیا ہے کہ اس کا آسان ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ ہر وہ شخص جو برائے نماز کے لیے بطریق نیکو، اچھے طریقے سے، نیکو مانے اچھا
طریقوں نے طریقہ، اچھے طریقے سے وضو کنت، وضو کرتا ہے، وہ نماز گزارت، تو گزاشتن کا استعمال یہ ادا کرنے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے یہاں پر، اور نماز ادا کرتا ہے، ہر چے درمیانی نماز، ہر چیز جو کچھ درمیانی نماز، اس نماز کے درمیان وہ نمازی دیگر اور دوسری نماز کے درمیان کنت کرے گا، اور زیدہ شبت تو بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ کسی نے عصر کی نماز پڑھی اچھا کر کے وضو، ٹھیک ہے، شاندار طریقے سے سارے فرائض کو، سنن و مستحبات کو ادا کیا، تو اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ اس نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز جو کچھ درمیانی نماز، اس نماز کے درمیان وہ نماز دیگر اور دوسری نماز کے درمیان کنت کرے گا، عامر زیدہ شبد بخشا جائے گا۔ نمبر 5، ہر کے بوضو بخسفت و بہما شب بمیرت نزد خدا تعالی شہید باشد، ہر کے ہر وہ شخص جو باوضو، وضو کے ساتھ مطلب کہ وضو کر کے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بخسفت کا معنی کیا ہے؟ سونا، تو مطلب کیا ہوگا؟ سوئے گا۔ تو ہر کے باوضو بخسفت، جو شخص باوضو سوتا ہے یا سوئے، وہ بہما شب بمیرت، اور اسی رات میں مر جائے، ہما کا مطلب کیا استعمال ہوتا ہے؟ اسی شب رات، بمیرت مر جائے، اسی سمے یعنی کہ جس دن وضو کر کے سویا رات کے وقت شام میں، اسی رات میں مر گیا، تو کیا فضیلت ہے اس کے لیے وہ آگے آ رہا ہے۔ ہر کے باوضو بخسفت، جو شخص وضو کے ساتھ سوئے، وہ بہما شب بمیرت، اور اسی رات میں مر جائے، تو نزد خدائے تعالی شہید باشد، خدائے تعالی کے نزدیک شہید ہوگا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، مسواک کنید کہ از آن پاکی دہان است و خوشنودی رحمان، مسواک کنید، مسواک کرو، ٹھیک ہے، مسواک کرو، کہ از آن کہ اس سے پاکی دہان است، منہ کی پاکی ہے، منہ کی صفائی ہے، و خوشنودی رحمان، اور رحمان کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں بھی بے شمار اس کے فضائل و برکات وارد ہیں، کچھ یہاں پہ ذکر کیا۔ در روز جمعہ برہمہ مسلمانان سے چیز واجب است، در روز جمعہ، جمعے کے دن میں، جمعے کے دن، برہمہ مسلمان، تمام مسلمانوں پر، سے چیز واجب است، 3 چیزیں واجب ہیں، غسل نمودن، غسل کرنا، مسواک کردن، مسواک کرنا، خوشبو مالیدن، اور خوشبو ملنا۔ تو یہ نمودن جو یہاں پہ ہے تو ہم نے کرنا یہاں پہ مانا کیا، غسل کرنا ہے نا، اس کا نمائش جو استعمال ہوتا ہے وہ دکھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دیکھنے دکھانے کے، لیکن یہ سیاق و سباق کے حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ آگے تو لاسٹ کیا ہے؟ خوشبو مالیدن، خوشبو ملنا۔ 8 نمبر، جمعہ بہترین روزہ است، جمعہ بہترین دن ہے، ٹھیک ہے، جمعہ بہترین دن ہے، کہ ظاہر سی بات ہے مسلمان اس دن میں نماز ادا کرتے ہیں، نہاتے دھوتے، کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی عید ہی ہے ایک طور پر۔ نمبر 9، نماز جماعت بہتر است از دنیا و از ہر چے در دنیا است، نماز جماعت، جماعت کی نماز بہتر است، بہتر ہے، از دنیا، دنیا سے، و از ہر چے در دنیا است، اور اس سے ہر چے جو کچھ در دنیا است، دنیا میں ہے، یعنی جماعت کی نماز بہتر ہے دنیا سے، اور اس سے ہر چے جو کچھ در دنیا است، دنیا میں ہے۔ نمبر 10، نزد خدای تعالی بوئے دہن روزہ داران از مشک خوشبو تر است، نزد خدای تعالی کے نزدیک بوئے دہن روزہ داران، روزے داروں کے منہ کی بو، دہن کا معنی آپ نے پڑھ لیا منہ ہوتا ہے، اور بوئے معنی وہی جو بو نکلتی ہے، تو روزے داروں کے منہ کی بو از مشک، مشک سے، خوشبو تر است، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک روزے داروں کے منہ کی بو وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 11، اگر خدا تعالیٰ آسمان ہا و زمین ہا را اجازت سخن گفتن بدہت، ہر روزے دار را مزدہ جنت بدہند، اگر خدا تعالیٰ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان ہا، آسمانوں کو، و زمین ہا، اور زمینوں کو، رمانے کو، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اجازت سخن گفتن،
بات کہنے کی اجازت بدہد دے دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کو بات کہنے کی اجازت دے دے ہر روز، روزانہ، اچھا یہ روزانہ نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ ہے روزہ ہے، آگے اس کا دار سے تعلق ہے، ہر روزے دار، ہر روزے دار، ہر روزے دار کو، ہر روزہ رکھنے والوں کو مزدہ جنت بدہند، جنت کا مزدہ دیں، جنت کی خوشخبری دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو بولنے کی اجازت دے دے، سمجھ رہے بات کو، یا دے دیتا اللہ تعالیٰ، تو ہر روزے دار کو جنت کا مزدہ دیتے، خوشخبری دیتے روزانہ، اتنی فضیلت ہے روزہ رکھنے والے کی، سبحان اللہ۔ نمبر 12، ہما چیزا زکاتست، ہما چیزا تمام چیزوں کی، زکاتست زکات ہے، و زکات تن روزہ داشتنست، تن کہتے ہیں جسم کو، باڈی کو، اور جسم کی زکات روزہ داشتنست روزہ رکھنا ہے۔ لیکن میں اس لیے تھوڑا آہستہ ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کی زکات ہے، وہ زکات تن، اور جسم کی زکات روزہ داشتنست روزہ رکھنا ہے۔ تو آپ 2 جملے اور دیکھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ نماز ستون دین است، نماز دین کا ستون ہے، ہر کے نماز را قائم نمود، ہر وہ شخص جس نے نماز کو قائم رکھا، دین خود را قائم داشت، تو اپنے دین کو قائم رکھا، اور ہر کے نماز را ترک داد، اور ہر وہ شخص جس نے نماز کو ترک داد، چھوڑ دیا، بنائے دین خود را بر انداخت، تو بنائے کہتے ہیں بنیاد کو، دین خود اپنے دین را کی، اپنے دین کی بنیاد کو بر انداخت کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا، ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ گرا دیا، ڈھا دیا، اکھاڑ دیا، یہ مراد ہے یہاں پر، تو اپنے دین کی بنیاد کو گرا دیا۔ آخری جملہ دیکھ لیجئے گا، نمبر 14، ہر چیز زیرا نشانی است، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، وہ نشانی ایمان نماز است، اور ایمان کی نشانی، ایمان کا نشان، ایمان کی علامت نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ تو مجھے امید قوی ہے کہ جتنا بھی ہم نے آج پڑھا ہے وہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کی دہرائی کر لیں، پیچھے سے جو بھی اسباق پڑھے ہیں ان کو بھی آپ یاد کر لیں، کہیں پر بھی کوئی اشکال ہو تو رابطہ کر لیں، لیکن بہرحال آپ اس کو حل فرما لیں تاکہ آنے والے اسباق میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔